جسے حدیث نور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ حاضرین ذوقار، سوال یہ ہے کہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے ہم کیا مراد لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات والا شان ہے۔ تفسیر عباس، ابن عباس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی مراد لیا، جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب سے سنا بھی تھا۔ تو آئیں تفسیر روح المعانی سے ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ صاحب تفسیر روح المعانی والے کیا کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد کیا ہے۔ حاضرین ذوقار، فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور عظیم وہو نور الانوار۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بڑا نور ہے جو نور الانوار ہے، جو نور الانوار ہے۔ فرماتے ہیں والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نور مراد جو نور الانوار ہے۔ اے صاحب تفسیر روح المعانی، ہمیں اور وضاحت بتا دیجئے کہ وہ نور الانوار کون سی ذات ہے؟ فرماتے ہیں والنبی المختار، نبی مختار، تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات والا شان ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہی عقیدہ حضرت ابو قتادہ کا ہے، سبحان اللہ، وہ صحابی رسول ہے۔ حاضرین ذوقار، تفسیر روح المعانی سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نور بنا کر بھیجا۔ حاضرین ذوقار، میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات والا شان نور ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر سید نور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا ہے کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تفسیر جلالین جو درس نظامی میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین کو جلالین اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے 15 سپاروں کی تفسیر جنہوں نے کی ان کا نام امام جلال الدین سیوطی، دوسرے 15 سپارے کی تفسیر جنہوں نے کی ان کا نام امام جلال الدین محلی، دونوں کا نام جلال الدین ہے۔ تفسیر جلالین مکمل دونوں صاحبوں نے لکھی، دونوں کا جلال الدین نام ہونے کی وجہ سے اس کا تفسیر کا نام بھی جلالین رکھ دیا۔ تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کون امام جلال الدین سیوطی؟ جنہیں جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ آقا حضور علیہ السلام کا دیدار۔ آپ فرماتے ہیں هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور، هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات والا شان۔ حاضرین ذوقار، اب آپ توجہ ادھر ہی کیجئے گا، میں آقا حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ حدیث مبارکہ طویل ہے، آپ کو لطف بھی آئے گا، آپ کو سرور ملے گا آقا حضور علیہ السلام کے نور کا ذکر سن کے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کے نور سے آگے بنا کیا کیا بنا ہے۔ حاضرین ذوقار، حدیث مبارکہ کی جو کتاب اس وقت میرے سامنے ہے اس کا نام ہے المصنف، امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور امام عبد الرزاق کون سی ہستی ہیں؟ وہ کوئی عام ہستی نہیں۔ ارے قرآن مجید کے بعد جس کتب کا درجہ ہے، جس کتاب کا، وہ حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو معتبر کتاب ہے،
جو اعلیٰ افضل سمجھی جاتی ہے وہ بخاری شریف سمجھی جاتی ہے۔ امام بخاری کے دادا استاد ہیں امام عبد الرزاق۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنکدر عن جابر، فرماتے ہیں میں نے حضرت معمر سے روایت کی، وہ حضرت ابن منکدر سے، وہ ہے کہ میں نے سوال کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دیجئے، سوال ہے، عرض ہے، یا رسول اللہ کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ کائنات میں رب کائنات نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ فقال، تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر خلقہ اللہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سوال کا جواب یہاں تک اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی چیز بنی؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے نبی کا نور، مگر قربان جائیں میرے آقا سے اگر کسی نے قطرہ مانگا دریا بہا دیے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو جابر، ثم خلق فیہ کل خیر، رب کائنات نے اس نور سے ہر خیر کو پیدا فرمایا، وخلق بعدہ کل شیء، فرمایا اور اس کے بعد ہر شے کو پیدا فرمایا، وحین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب، فرماتے ہیں 12,000 سنہ، فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس نور سے ہر خیر کو پیدا فرمایا، ہر چیز کو اس نور سے پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے میرے نور کو مقام قرب میں 12,000 سال قیام کرایا، 12,000 سال قیام اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو کرایا۔ فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اقسام، فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس نور کی 4 قسمیں پیدا فرمائی، 12,000 سال مقام قرب میں نور مصطفیٰ کو قیام کرایا، پھر فرمایا ثم جعلہ 4 اقسام، اللہ نے اس کی 4 قسمیں بنائی، فخلق العرش والکرسی من قسم، رب کائنات نے اس کی ایک قسم سے عرش کو بنا دیا، کرسی کو بنا دیا۔ کیا پتا چلا؟ عرش بنا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے، کرسی بنی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے۔ فرمایا وحملت العرش وخزنت الکرسی، فرماتے ہیں من قسم، اللہ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا اور کرسی کے نگہباں جو فرشتے ہیں اللہ نے میرے نور سے پھر ان کو بنایا۔ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000 سنہ، فرمایا پھر 4تھی قسم کو رب کائنات نے مقام حب میں 12,000 سال قیام کیا۔ پہلے مقام خوف میں، پھر مقام حب میں، مقام خوف میں 12,000 سال نور مصطفیٰ علیہ السلام کو قیام کرایا، پھر اس سے 4 قسمیں بنائی، اس سے عرش کو بنایا، کرسی عرش اٹھانے والے فرشتے، کرسی کے نگہباں فرشتوں کو بنایا، پھر 4تھی قسم کو مقام خوف میں 12,000 سال قیام فرمایا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس کی 4 قسمیں بنائی۔
پھر اس کی 4 قسمیں بنائیں. فخلق القلم من قسم، اللہ نے ایک قسم سے قلم کو بنا دیا. قلم کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اکتب، قلم کو لکھ. عرض کی کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون لکھ. جو ہو چکا اس کو بھی لکھ دے، جو قیامت تک ہونا ہے اسے بھی لکھ دے. ارے قربان جائیں، جو قلم قیامت تک آنے والی خبروں کو لکھ رہا ہے اور جو شروع سے ما کان وما یکون لکھ رہا ہے، وہ قلم بھی مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے. وہ قلم بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے بنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ قلم کا علم ہے کہ اللہ نے اسے یہ علم دیا. پھر جو نور مصطفیٰ سے وہ بنا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. فرمایا واللوح من قسم، اور لوح کو بھی ایک قسم سے لوح کو بنا دیا. مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کو مقام قرب میں 12,000 سال قیام کرایا. پھر مقام خوف میں 12,000 سال قیام فرم کرایا. مقام قرب کے بعد مقام حب میں جب 12,000 سال قیام کرایا، پھر ایک قسم سے قلم کو بنایا، ایک قسم سے لوح کو بنایا. والجنت من قسم، اور ایک قسم سے اللہ نے جنت کو پیدا فرما دیا. جنت بنی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے. جو جنت جائیں گے، جو جنت مانگتے ہیں قربان جائیں، وہ جنت بھی مصطفیٰ کے نور سے بنی. ارے جنت میں جو کچھ ہے مصطفیٰ کے نور سے بنا. فرمایا والجنت من قسم، اللہ نے ایک قسم سے جنت کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. جنت میں کون کون سی نعمتیں، کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ اور ہر چیز جو جنت میں ہے، جب جنت ہی مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے تو پھر اس میں ہر چیز ہی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے پیدا ہے. تجھے جنت سے کیا مطلب اور نجدی دور ہو جا. تجھے جنت سے کیا مطلب اور نجدی دور ہو جا. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ثم اقام القسم الرابع، فرمایا فی مقام الخوف 12,000 سنہ. رب کائنات نے چوتھی قسم کو مقام خوف میں 12,000 سال قیام کرایا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ثم جعلہ 4 اجزاء، کہ رب کائنات نے اس کے 4 اجزاء بنا دیے. فخلق الملائکۃ من جزء، اللہ نے ایک جز سے ملائکہ کو بنا دیا. ایک جز سے ملائکہ کو بنایا. ارے ملائکہ کون ہے؟ نوری مخلوق. ملائکہ نوری مخلوق. ملائکہ کو بھی نور مصطفیٰ علیہ السلام سے پیدا ہوا. فرماتے ہیں والشمس من جزء، ارے آج سورج کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. اگر کوئی باہر کھڑا ہو جائے، کوئی 2-4 منٹ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتا. والشمس من جزء، اس سورج کو بھی اللہ نے مصطفیٰ کے نور کے جز سے بنایا. یہ سورج بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے بنا ہے. ارے جس سورج کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بندہ دیکھ نہیں سکتا، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سورج بھی نور مصطفیٰ سے بنا. آگے فرماتے ہیں والقمر والکواکب، من سے ستاروں کو بنا دیا. ایک جز سے چاند ستارے بن گئے، ایک جز سے سورج بن گیا. قربان جائیں، ارے چاند 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو تو بندے باہر نکلے، آپ لوگ نکلتے ہیں. 14ویں رات کے چاند کی روشنی اتنی ہوتی ہے
بندے کو رات کو روشنی کی ضرورت گلیوں میں نہیں پڑتی۔ ارے پھر وہاں آپ سوچا کریں، دیکھا کریں، 14ویں رات کے چاند کی روشنی کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے چاند کی روشنی کا عالم کیا ہے؟ ارے یہ 14ویں رات کے چاند کی روشنی کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کے روشنی کا عالم کیا ہوگا جس نور سے یہ چاند خیرات لے رہا ہے۔ حاضرین ذی وقار، تاجدار کائنات علیہ السلام کے نور سے اللہ نے عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، لوح کو بنایا، رب کائنات نے قلم کو بنایا، رب کائنات نے نور مصطفیٰ سے جنت کو بنایا، رب کائنات نے نور مصطفیٰ سے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ، اللہ نے چوتھی جز کو مقام رجا میں قیام فرمایا کرایا۔ 12,000 سنہ، 12,000 سال چوتھی قسم کو رب کائنات نے مقام رجا میں قیام کرایا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر 4 اجزاء پہ بنا دیے۔ فخلق العقل من جزء، یہ عقلیں ہیں جو ہماری، کسی کی کہاں تک جاتی ہے، ارے کسی کی کہاں تک جاتی ہے، ارے عقلوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا کسی کی کہاں تک جا رہی ہے، کوئی اس عقل کی بنیاد پر کیا کیا کر رہا ہے۔ ارے قربان جائیں، یہ عقل بھی مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے۔ فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت والعصمت، اللہ نے علم کو، حکمت کو، عصمت کو، والتوفیق من جزء، اور توفیق کو بھی اس جز سے پیدا فرمایا۔ علم بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے بنا، حکمت بھی مصطفیٰ کے نور سے بنی، عصمت بھی مصطفیٰ کے نور سے بنی، توفیق بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے بنی۔ حاضرین ذی وقار، وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحَيَاءِ 12,000 سنہ، پھر چوتھی قسم کو مقام حیاء میں 12,000 سال قیام کرایا۔ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور عرقا فقطر منہ 124,000 ارے خلاصہ سمجھیں، پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری طرف نظر عنایت فرمائی، میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نور کے پسینے کے ہر قطرے کے بدلے اللہ نے انبیاء کی روحوں کو بنا دیا، اللہ نے رسولوں کی روحوں کو بنا دیا۔ حاضرین ذی وقار، انشاءاللہ العزیز اسی حدیث مبارکہ کو آگے، یہ حدیث مبارکہ آگے طویل ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے اور کیا کیا بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو آقا حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔